والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین، میں آپ کے سامنے آزادگی ہند میں مدارس اسلامیہ کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و ناخواندگی کے خلاف علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کے دینی و ملی قیادت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے وسیع مفاد میں بھی ان مدارس کی خدمات بڑی روشن ہے۔ بالخصوص برطانوی سامراجی کے ظلم و بربریت، غلامی سے نجات دلانے اور اپنائے وطن کو عروج حریت سے ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، مگر یہ بھی غلط علمیہ ہے کہ اس خودمسرت موقع پر مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام کی خدمات پر تبھی زیادہ تعدی جاتی ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، معدہ اور کالا پانی میں طرح طرح کی اذیتیں جھیلی، سرفراشی کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ علماء کرام کی ایک طویل فہرست حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، سید اسماعیل شہید، سید الطائفہ امداد اللہ محاذ المکی، قاسم نانوتوی، امام ربانی رشید احمد گنگوئی، شیخ الہند ابو الکلام آزاد وغیرہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب اسمان حریت کے درشندہ ستارے ہیں جنہوں نے غلامی کے شب دہجور کو تار تار کیا اور ملک کے چپے چپے کو عنوان حریت کی ذات سے معمور کر دیا۔ حضرات، ان شخصیات کی قربانیوں کی جھلک دیکھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ 16ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے لسانی سادہ ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ 1601 میں ملکہ الجبیر کی اجازت سے 30,000 پاؤنڈ کی بڑی رقم لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، مغربی بنگال کو اپنا مرکز بنایا اور تقریباً 150 سال تک اپنی پوری توجہ تجارت میں لگا دی۔ لیکن جب اورنگزیب عالمگیر اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ سلطنت کا زور شروع ہو گیا، ملک میں اعلان کی اور ملکی کا دورہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظام حکومت میں مداخلت شروع کی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریز کی فوجیں کھلا میدان میں آ گئی اور میر جعفر کی غداری سے سراج الدولہ شکست کھا گئی اور ایک انگریز پورے بنگال پر قابض کر لیا۔